الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری صلی اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور انسان کے لیے انگنت نعمتوں سے نوازا، اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا فانی کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور جوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور میری بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے چند نکات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دکھوں کا علاج مگر کیسے. اس تعلق سے آپ سامعین کے سامنے چند نکات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم تمام کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر اس دنیا کے اندر کسی انسان کو نہیں آتی. یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں اللہ کی جانب سے آتی ہیں، اور اس کو دور کرنے کا ذریعہ بھی اللہ کی تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد ہے. محترم سامعین اکرام، آج ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمارا مقصد آخرت بنانا ہے، جنت کا حصول ہے. اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت رکھا ہے. اگر ہم دنیا کے اندر اسی طرح یا منمانی کی زندگی گزاریں گے یا لاپرواہی کی زندگی گزاریں گے، منچانی زندگی گزاریں گے، تو پھر اس کا مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنم میں رکھا ہے. تو محترم سامعین اکرام، اس دنیا کے اندر چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے
کوئی بھی قسم کا آدمی ہو تو کسی نہ کسی وجہ سے آج پریشانیوں میں نظر آتا ہے. کوئی انسان دکھوں سے پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی انسان مال کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی میں انسان نظر آتا ہے. لیکن اس کا علاج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنا ہے. وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دکھوں پر، جو ہمارے غموں پر مرہم رکھے، جو ہمارے دکھوں کا علاج بن سکے، یا دنیا کے اندر ہم سکون اور چین کی زندگی گزارنے کے لیے وہ کون سے ایسے راستے ہیں جس کے ذریعے ہمیں سکون نصیب ہوتا ہے. محترم سامعین کرام، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر مضبوط ہو. سب سے پہلی شرط یہ ہے اگر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے مدد کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آج ہمارا ایمان کا جائزہ لینا ہوگا کہ آخرکار ہم نے اپنے ایمان کے اندر کتنی پختگی رکھی ہے. اسی لیے آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہماری دنیا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، اچھی اچھی نیکیاں بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ میرے ساتھ یہ مصیبت رکھتا ہے. ایک اچھے انسان کے ذہن میں شیطان کے وسوسے سے یہ بات کہہ دیتا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ اتنی ساری اچھائیاں پھر بھی میرے ساتھ یہ پریشانی. نہیں محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا کے اندر تمہارا امتحان ہے. یہاں پر جو کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، تمہاری ہر مصیبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے گا. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان یقین رکھیں، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا کا قبول کیا اور ہم نے ان کے غم سے نجات دی. ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات سے نواز دیا کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، جو اللہ اور عزت پر ایمان یقین رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اور عزت ایمان والوں کی نجات کر دیتا ہے، انہیں بچا لیتا ہے اور ہر مصیبت سے انہیں بچا لیتا ہے. اسی طرح دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دنیا کے اندر ہمیں دیا ہے ان چیزوں پہ راضی ہونا ہے، ان چیزوں پہ راضی ہونا ہے. انسان آج شکایت کر بیٹھتا ہے. کون محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں ہمیں نوازا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے اپنے ماں کے پیٹ میں یہ سوال کیا تھا، اے اللہ مجھے دو ہاتھ دے، دو آنکھ دے، ایک سر دے، دو پیر دے. ایسی نعمت اللہ سے سوال نہیں کیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں سے نوازا ہے. دیکھو آج اگر اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس اندر سے پوچھیں دنیا کے اندر تیری خواہش کیا ہے، تیری وہ کون سی نعمت کو تم چاہتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو آنکھ دے دیتا. کسی لڑکے سے پوچھ لیں محترم سامعین کرام تو اگر وہ یہی کہے گا اللہ رب العزت اگر مجھے تو پیر صحیح سلامت دے دیتا تو یہ میرے لیے بہت بڑا جو نعمت بن جاتی. تو جس کے پاس نعمت نہیں ہے اس نعمتوں کو پوچھو، اس کی حقیقت ان کے سامنے نظر آتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن اس کی حقیقت کو ہم سمجھنے سے دور رہ گئے ہیں. اسی لیے محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اس پہ راضی ہونا ہے. اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آسانی کا انتظار کرنا. آج انسان چند بازی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے اور ناراض ہو کر کبھی کسی درگاہ کے پاس اپنا سر ماتھا ٹیک لیتا ہے اور اس سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں دیا تو وہ اولاد کے لیے کسی اور درگاہ پر جاتا ہے، وہاں پر اپنی حاجتیں پوری کرنا چاہتا ہے. لیکن محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہیں پریشانی ڈال کے دیکھنا
اس امتحان میں کامیاب ہوگے۔ اللہ کی اولاد کی شکل میں انسان کو پریشان رکھتا ہے، اولاد نہ دیتے ہوئے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت روک کر دیتا ہے، انسان کتنا صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں اس کو مال و دولت دیا ہوں کہ اللہ کی راہ میں یہ بندہ کتنا خرچ کرے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر کوئی بھی آیا ہو اس کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اسے جنت کے اندر بڑے بڑے محل رکھتے ہیں، اسی لیے بڑی بڑی جو ہم عمارتیں ہیں، اسی لیے محترم سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیز تمہیں دنیا کے اندر دیا ہے اس کی قدر اس کی جانو، اس کی اہمیت کو جانو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اسی لیے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت آتی ہے تو مومنوں کی صفات بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جب کوئی مصیبت کسی مومن انسان پر آتی ہے، ایمان والا پر آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے اور یہ چلے جانے والی ہے۔ اسی لیے محترم سامعین کرام جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے حق میں ہے۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا۔ آج انسان اللہ کی نعمتوں کو غور نہیں کرتا، اس نے ایسی ایسی نعمتیں ہمیں نوازا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت کے اندر 20 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس میں ظاہر و باطنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے۔ محترم سامعین کرام اس کی نعمتوں پہ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کی وحدانیت کا پتہ چلے گا، اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا، اور جو ملک کے اندر بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی نعمتوں کو دیکھنے کا بھی ذکر کرتا ہے، اس کی نعمتوں پہ غور ذکر کرو، تمہیں پتہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، تمہیں پتہ ہوگا اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اگر اس کی نعمتوں پہ جب غور کرو گے تو تمہارے لیے راستے بھی آسان ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نے روایت کیا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، انظروا إلى من أصغر منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أشهر ألا تزدروا نعمة الله عليكم يضر۔ اللہ تعالیٰ یہ کتنی بڑی بہترین حدیث ہے، اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیں۔ اسے دیکھو جو آپ سے نیچے ہے، آج ہماری نگاہیں اوپر والوں کے پاس رہتی ہے، مال دولت والوں کے پاس رہتی ہے۔ آج ہمارے پاس ایک بنگلہ ہے، دوسرے کے پاس تیسری منزل بن جائے تو خواہش کرتا ہے کہ کاش میری اور چوتھی منزل بن جائے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام ایک انسان کی خواہش وہ موت بھی اس کو مٹا سکتی ہے، قبر کی مٹی اس کو مکمل کر سکتی ہے، جبکہ اس کا ایک پیر قبر کے بڑے میں ہے تب بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مال دولت میں آگے بڑھ جاؤں، میں اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ جوان اور کمال ہوں، اس کی یہی فکر ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے حدیث کیا سبق دیتی ہے ہمیں، اسے دیکھو جو آپ کے نیچے ہے، اسے چلچلی نظروں سے نہ دیکھو، جو آپ سے اوپر ہے یہ زیادہ لائق ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو، جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو حقیر نہ جانو، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت سمجھتے ہوئے اتنا نہیں دیا، یہ تمہارے حق میں اتنا ہی مناسب سمجھتا ہے جتنا کیونکہ وہ خالق ہے۔ محترم سامعین کرام وہ خالق ہے ہمارا، اسی لیے وہ بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ میں اس کو کتنا دوں اور کتنا روکوں۔ آج ہم کتنی بھی خواہش کریں، جو بھی ہمارے پاس ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے ذکر میں لگے رہیں کہ ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے اس کے اندر اچھائی ہے۔ اسی لیے محترم سامعین کرام جو پانچواں نقطہ یہ ہے میرے سامنے کرام کہ کفارہ گناہ پر یقین رکھنا۔ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصیبت سے دو چار کر دیا تو اس حدیث کو ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں 5641 حدیث ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا عدم ولا غم حتى الشوكة في
يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه. کسی بھی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتی ہے یا پریشانی پہنچتی ہے، تکلیف یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے اس کے قدم میں. یاد رکھنا اس حدیث کو محترم سامعین کرام، اگر حتیٰ کہ اس کے قدم میں، اس کے پیر میں ایک کانٹا ہی چبھ جائے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے کفارہ بنا دیتا ہے. آج اگر ہمارے زندگی کے اندر کچھ پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی کو بیماری سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو اس یہ یقین رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. اسی لیے یہ حدیث بہت بہترین ہے کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اکبر، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے. اس کے بعد جو چھٹی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دنیا کی بے تباہی کو اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج ہماری زندگی کے اندر اس طرح جی رہے ہیں کہ کبھی ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، ایسے جی رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غافر آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور آخرت کی زندگی سکون اور قرار یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. دھوکے کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اس بات کو یقین سے جانو، کیونکہ آج ہم اللہ کو بلا بیٹھ کر ساری چیزیں دنیا ہی ہمارے لیے کافی کر بیٹھے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعبیر ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے. دنیا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی زندگی محض سمندر کے قطرے کے برابر ہے، اور یہ سمندر جو نظر آتا ہے یہ آخرت کی زندگی یعنی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات میں فرمایا یہ ایک کھیتی ہے جو نظر آتی ہے یا آتی ہوئی، پھر چند دنوں کے بعد اسی کھیتی پر نظر دوڑا دیا جائے تو وہ ویران نظر آتی ہے. محترم سامعین کرام، یہ زندگی ہے. اسی لیے زندگی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا. آخر ذکر ہاتھی لذات، تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی، تمہاری خواہشوں کو ختم کرنے والی، تمہاری امیدوں کو ختم کرنے والی دنیا سے وہ کیا ہے؟ موت ہے. موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تمہاری آخرت کی جو ہے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور ہم دنیا کے اندر اس کو یاد رکھیں گے تو ہمارے اعمال میں برکت ہوگی. اور محترم سامعین کرام، آخرت کی فکر کے تعلق سے ایک حدیث جو صحیح بخاری کی 6416 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امسيت فلا تنظر للصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں کہ پھر صبح ہوگی کہ نہیں. جب شام ہو جائے تو پھر صبح ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق کہ جب تم صبح شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، تو صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. یہ مختصر سی زندگی ہے محترم سامعین کرام. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ارے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل کر بھی کہ بالکل تیری سفارا. بچپن ہوتا ہے تو انسان کھیلتا ہے، کودتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. جوانی آتا ہے، جوانی آتی ہے تو وہ ایسے شخص کو گزار دیتا ہے. بڑھاپا آتا ہے تو انسان بس جوانی اور بچپن کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے. اور یہ موت ایسی چیز ہے محترم سامعین کرام، نہ کسی امیر کو دیکھی، نہ کسی غریب کے اندر فرق کی، نہ کسی کالے اور گھوڑے کے اندر فرق کی، نہ کسی یتیم بچے کو چھوڑی، نہ کسی مرد کو چھوڑی، نہ عورت کو چھوڑی. جب بھی آئے جس وقت آئے اسی وقت اسی لیے اس کو لے کر چلے گئی. یہ موت ہے محترم سامعین کرام. اگر ان ساری چیزوں پر ہم یاد رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ تمہارے دل کو دکھوں کا جو علاج ہے وہ ان چیزوں میں رکھا گیا ہے، ان چیزوں میں رکھا گیا ہے. آخری بات آپ کے سامنے
سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ سورۃ طلاق کے اندر تقویٰ اختیار کرنا. اگر ہم اس دنیا کے اندر سکون چاہتے ہیں تو اس آیت کو ذرا غور سے سنیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو کوئی تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے کو آسان فرما دیتا ہے. پرہیزگاری ہونی چاہیے, دوسروں کو ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. دوسری آیت میں سورۃ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی تقویٰ اختیار کرے اللہ رب العزت اس کو تنگی سے نکال کر آسانی کے راستے پر لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر دنیا میں اگر حج چاہتے ہیں, جو تقویٰ علاج چاہتے ہیں, تو تمہیں چاہیے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں. اس کے ذریعے ہم نجات پا سکتے ہیں. محترم سامعین کرام, یہ چند نکات آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی اوپر سنا کے اندر قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے, اے اللہ اس کو صحیح سمجھتے ہوئے تو ہماری زندگی کے اندر اللہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ حادثوں کی حسد سے, اے اللہ ظالموں کے ظلم سے, اے اللہ کافروں کے کفر سے, اے اللہ شیطان کے شر سے, اے اللہ دنیا کی ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ, اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ نصیب فرما دے. اے اللہ خاتمہ نصیب فرما دے. ربنا لا الہ الا اللہ, ہماری زبان کو جاری نصیب فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.